انسان جب اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے اور نیکی کی راہ اختیار کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے کی جب نیت کر لے تو اس کا نقطہ آغاز کیا ہوگا اور اس کا دل ٹھیک کیسے ہوگا، ابتدائی قدم اس کو کیا اٹھانا ہوگا؟ تو اس میں 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے اللہ کی یاد، ذکر اللہ ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہوگا، کیونکہ تمام دل کے خراب ہونے کی وجہ، دل کے برباد ہونے کی وجہ، دل کے سخت ہونے کی وجہ، دل کے سیاہ ہونے کی وجہ وہ گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کی کثرت ہوتی ہے، اور گناہ ہوتے ہیں دل پر غفلت ہونے کی وجہ سے۔ جب دل غافل ہوتا ہے تو وہ انسان کو گناہوں اور وسوسوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو اس غفلت کا پردہ چاک کرنے کے لیے انسان کو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ وہ ذکر اللہ کی ہے، یعنی اس کو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد کی توفیق اگر مل جاتی ہے تو یہ دل جو ہے یہ غافل نہیں رہتا، پھر یہ ذاکر ہو جاتا ہے، یہ شاغل ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت سے یہ بھر جاتا ہے، تو انسانوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے، اور انسانوں کے دل کی اصلاح کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے انسان کا ذکر اللہ میں مشغول ہونا۔ ذکر کی پھر کچھ تفصیلات ہیں، میں ان تمام تفصیلات کو بھی نہیں بیان کر پاؤں گا وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ ایک ثواب کے لیے ذکر ہوتا ہے، پھر تلاوت ہو سکتی ہے، پھر موقع مناسبت کی مسنون دعائیں ہیں، پھر تعلیمی ذکر ہے جو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، جس کو سیکھ کر انسان کو کرنا چاہیے، اور کسی کو اپنا ذکر بتانا، یعنی اس کی ایک طرح سے رپورٹنگ کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ مہینے کے بعد میرا ذکر کیسا ہوا، کہاں پہنچا، 10 دن کے بعد، ہفتے میں۔ تو خیر ذکر کی وہ پھر کبھی ذکر کی حدیث آئیں تو اس کی تفصیلات پر بات کریں گے۔ دوسری چیز ذکر کے بعد ہے وہ صحبت صالح ہے، نیک صحبت، دل کو ٹھیک کرنے میں اس کا بڑا عمل دخل ہے کہ انسان نیک لوگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس، تقوی والوں کے پاس، اللہ سے ڈرنے والوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا اہتمام کرے، نشست و برخاست رکھے، صحبت اٹھائے۔ اور اگر کسی کو اللہ والے دستیاب نہ ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کوئی کسی ایسی جگہ رہتا ہے کہ وہاں پر ایسے حالات نہیں ہیں، وہاں پر ایسی شخصیات نہیں ہیں، کوئی دور دراز کے ملک ہیں، بہت بعض ممالک ایسے مسلمان نہ ہونے کے برابر ہیں، اس کے لیے کہا گیا کہ پھر اللہ والوں کے حالات، ان کے ملفوظات، ان کے واقعات، یہ پڑھنا بھی ان کی صحبت کا متبادل ہو جاتا ہے ایسے بندے کے لیے۔ تو ان کو چاہیے کہ بزرگوں کے اقوال اور ان کے ملفوظات کی کتابیں ملتی ہیں، ان کے حالات ملتے ہیں، ان کی سوانح عمریاں ملتی ہیں، اس کے ذریعے سے وہ اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں، جو بہت اہم ترین چیز ہے۔ تیسری چیز یہ بات یاد رکھیے گا کہ اپنے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی نہ کسی درجے میں انسان کو اپنی روز مرہ کی روٹین سے ہٹ کر اپنے اوپر کچھ نہ کچھ مشقت برداشت کرنی ہوگی، جس کو عرف عام میں مجاہدہ کہا جاتا ہے، یعنی انسان کو مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ مجاہدہ جہد جہاد سے ہے، یعنی کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ جو اپنے کمفرٹ زون میں، اپنی ایک روٹین کی زندگی میں، ایک راحت اور آرام کے تمام ذرائع اور اسباب اختیار کرتے ہوئے انسان کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی لانا مشکل ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے، مجاہدہ کریں گے، ان کے لیے ہم راہیں کھولیں گے، اور ضرور بالضرور کھولیں گے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ تو یہ 3 چیزیں جو مختصر میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ 3 کاموں کا جو اہتمام کر لے، وہ اپنی طبیعت میں تبدیلی، اپنے دل میں تبدیلی فوراً محسوس کرنا شروع کر دے گا۔ نیک صحبت میں بیٹھنا شروع کرے، کچھ مجاہدہ کرے، یعنی اپنی طبیعت اور اپنی عادتوں کے خلاف چلنے کی عادت ڈالے، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ذکر اللہ کرے۔ یہ جو مجاہدے کی بات میں نے آپ سے عرض کی، دیکھیں مثلا آپ نے دیکھا ہوگا لوگ تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے عام طور پر، وجہ کیا ہے کہ وہاں پر ان کی روٹین بدل جاتی ہے، گھر کے ماحول، اپنے کمرے کے ماحول، اپنے دفتر کے ماحول، اپنے بازار کے ماحول کی بجائے وہ مسجد کے ماحول میں آ جاتے ہیں، دنیاوی تعلقات کی بجائے دینی تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، کھانے پینے، سونے جاگنے، بستر، موسم،
اے سی پنکھا، اس میں مجاہدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو گھر میں جو چیزیں دستیاب ہوتی ہیں وہ عام طور پر ان جا کر نہیں دستیاب ہوتی. اس مجاہدے کی وجہ سے طبیعت پر انسان کے اثر مرتب ہوتا ہے بے اکثر انسانوں کے، اور ان کو دینی فائدہ ہوتا ہے. ایسے ہی پرانے زمانے میں خانقاہیں تھیں، اب بھی ہیں، لیکن اب وہ کم رہ گئی ہیں، تھوڑی ہیں، اور مجاہدہ کم ہوتا جا رہا ہے خانقاہوں میں روز بروز. تو یہ ہے کہ ان میں خانقاہوں میں کیا کرایا جاتا تھا؟ مجاہدہ کرایا جاتا تھا. وہاں پر لوگوں کو اپنی جس ماحول میں وہ رہتے ہیں اس ماحول سے ہٹا کر ایک اور یکسوئی اور اخلاص کی اور تنہائی کی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی ایک فضا ان کو وہاں پر فراہم کی جاتی تھی. اس سے ان میں تبدیلیاں آ جاتی تھیں. تو یہ 3 کام جو میں نے عرض کرنے تھے وہ 3 آپ کو بتا دیے. اس کا اہتمام کریں انشاءاللہ، اس سے آپ اپنے قلب میں، دل میں خاص قسم کی تبدیلی محسوس کریں گے.